آپ دیکھیں گے کتا کو کوا کو، دونوں کے فرق کو دکھا رہا ہوں۔ کوا کو کوئی چیز اگر کھانے کی ملے گی وہ اکیلا نہیں کھائے گا، پوری بستی کے کوا کو جمع کرے گا، پوری بستی کے کوا کو جمع کرے گا، سمدھی کو بھی، سالہ کو بھی، داماد کو بھی، سب کو جمع کرے گا۔ جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے تب وہ کھائے گا۔ لیکن یہی حال دیکھیے دوسری طرف کتے کا، اس کو اتنا بڑا ہاتھی ملا ہے کھانے کو، اکیلا کھا نہیں سکتا، وہ خود بھی نہیں کھائے گا، پوری بستی کے کتے کو کھانے نہیں دے گا۔ حرام کمانے والے کا حال یہی ہے، وہ خود کنجوسی کرتا، خود بھی نہیں کھاتا ہے، اور قوم کی مصیبت میں بھی اس کا پیسہ کام نہیں آتا ہے۔ کتا اور حرام کمانے والا دونوں برابر۔ انشاءاللہ حلال کمائیں گے، انسان اور مسلمان رہیں گے، حساب سے خرچ کریں گے، غریب سے اللہ غنی بنا دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، لوٹ کر کے لائیں گے، کوٹ کر کے کھائیں۔ کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، عثمان کی دولت پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ دھیان سے سنیے گا، مدرسے کے حوالے سے سنا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح، ذرا ساتھ خون معاف ہے آپ کا، پیشاب پخانہ روک کر کے بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، یہ غلطی مت کیجیے گا، نکل جائیے گا، مجمع خراب ہو جائے۔ دھیان سے رکھیے گا، آپ کو ہاتھ اٹھانے کے لیے، آپ کو دماغ کو ٹٹولنے کے لیے بار بار میں آپ کا امتحان کیوں لیتا ہوں؟ تاکہ میرا پیغام ضائع نہ ہو جائے، اس کی حفاظت ہو، آپ دماغ سے بھی بیدار رہیں، دل سے بھی بیدار رہیں، اور پیغام دل تک پہنچ جائے اور عمل کے کان تک پہنچ جائے۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، چوتھا پیغام مدرسے کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ جلسہ آپ کا آدھا سے زیادہ گزر چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے، محبت کے ایک جھٹکے میں انشاءاللہ ہاتھی تو پاس ہو گیا ہے، دم پھنسی ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ بھی پاس ہو جائے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے۔ مسجد میں امام نہیں ہے، نماز ہو رہی ہے، مسجد ویران ہے۔ مسجد میں امام تو ہے، ڈاکٹر کا فیس نقد ہے، امام کی تنخواہ ادھار ہے، مسجد ویران ہے۔ مسجد میں امام تو ہے لیکن غلام سے بدتر زندگی گزار رہا ہے، جس کی بیوی پر حکومت نہیں ہوتی وہ بھی امام پر آ کر کے حکومت کر رہا ہے، مسجد ویران ہے۔ ساری دنیا امیر ہو رہی ہے لیکن امام غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے، مسجد ویران ہے۔ دھیان سے سنیے گا، مدرسے کا 4 احسان پوری ملت پر۔ پہلا احسان، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو اسلام باقی نہیں رہتا، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہم انسان نہیں رہتے، جانور سے بھی بدتر ہو جاتے، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہمارے بچے کو باپ نہیں ملتا، کیونکہ نکاح سے ہی بچہ حلال ہوتا ہے، اور نکاح پڑھانے والا مدرسے ہی کا آدمی ہوتا ہے۔ یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو بچے کو ماں ملتی، باپ نہیں ملتا، یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہمارے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ لیکن اس مدرسے میں پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ 100 میں صرف 4 بچے، 100 میں صرف 4 بچے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، باقی سب گول ہے۔ مدرسے کا عالم اگر مدرسے میں کام کر رہا ہے
تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو تنخواہ لے کر کے کام کر رہا ہے، کون سا دین کا کام ہو رہا ہے؟